لیکن کیا کہنا جناب سیدہ کا کیا رتبہ ہے کہ جو رحمت للعالمین کے گھر میں رحمت بن کر آئی ہیں، اور شریک حیات جب علی کی بنی ہیں تو کل ایمان کے لیے نصف ایمان ہے، اور جو امام حسن اور امام حسین ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کی جنت ان سیدہ کے قدموں میں ہے۔ سیدہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے۔ عورت ہر مرد کے ازواج میں آ جائے تو یہ اس کے لیے نصف ایمان ہے، لیکن جناب سیدہ کل ایمان کا نصف ایمان ہے۔ اور جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں امام حسن اور حسین، ان کی جنت جناب سیدہ کے قدموں میں ہے۔ بہت اچھے انداز سے آپ نے سنا۔ بس ایک بات کروں گا، اور قرآن یقیناً سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے ایک آیت آپ لوگوں کو ہدیہ کر کے بس آپ لوگوں کی زحمت اور عبادت تمام۔ حجاج ابن یوسف، اس نے ایک شخص کے قتل کا فتویٰ سرزد کر دیا، اور اس کا نام تھا یحییٰ ابن یعمر۔ لیکن اسی محفل میں ایک شخص موجود تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس بزرگ عالم دین کی زندگی بچ جائے۔ اس نے حجاج ابن یوسف سے کہا کہ اس شخص سے ایک سوال پوچھو، اگر یہ اس کا صحیح جواب دے دے تو آپ اسے چھوڑ دو، ورنہ بے شک آپ اسے قتل کر دو۔ اس کی کوشش تو یہی تھی کہ اس کی زندگی عالم دین کی بچ جائے۔ اس نے کہا حجاج ابن یوسف کہ چلو ٹھیک ہے، میں اس سے سوال پوچھتا ہوں، اور اگر اس نے صحیح جواب دے دیا تو میں اسے چھوڑ دوں گا، اور اگر اس نے صحیح جواب نہیں دیا، میں مطمئن نہیں ہوا، بھلی صحیح جواب ہو، میں مطمئن نہیں ہوا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ بھری محفل میں سوال اس نے کیا کیا؟ سوال اس نے یہ کیا کہ تم شیعہ حضرات یہ کہتے ہو کہ امام حسن اور امام حسین جناب سیدہ کے ذریعے رسول خدا کے فرزند ہیں، اس پر قرآن سے دلیل پیش کرو، ورنہ میں تمہیں ابھی کا ابھی قتل کروا دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ بسم اللہ پڑھ کر ایک آیت کی تلاوت کرنے لگا۔ لیکن اس سے پہلے اس حجاج ابن یوسف نے کہا کہ آیت مبالہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ آیت مبالہ میں تو واضح ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ کون کون مبالے میں آئے تھے؟ یہ تو واضح ہے۔ آپ نے کہا آیت مبالہ پڑھنے کی اجازت نہیں، باقی اس کے علاوہ جو چاہے پڑھو۔ اس نے کیا جواب دیا؟ علی کا ملنگ تھا، کیا جواب دیا اس نے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہی آیت پڑھنے والا تھا؟ میں تو کوئی اور آیت پڑھنے والا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی کوئی اور آیت ہے جو ان کے حسن اور حسین کے جناب رسول خدا کے فرزند ہونے پر دلالت کرتی ہے؟ کہاں ہے؟ اچھا پڑھو۔ اس نے کہا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 84، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس۔ اور ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں داؤد ہیں، سلیمان ہیں، یوسف ہیں، ایوب ہیں، موسیٰ ہیں، ہارون ہیں، اور اسی طرح ہم جزا کرنے والوں کو جزائے خیر دیتے ہیں، احسان کرنے والوں کو جزائے خیر دیتے ہیں۔ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، اور زکریا بھی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، یحییٰ بھی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، اور عیسیٰ بھی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، اور الیاس بھی ہیں۔ یہ سب جو سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہیں۔ اس ملنگ نے اس سے سوال کیا، اب یہ بتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ ہی نہیں تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں کیسے ہوا؟ اس نے
نے بڑھ کر جواب دیا حجاج ابن یوسف نے کہ وہ بی بی مریم کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متصل ہوتے ہیں۔ تو اس ملنگ نے جواب دیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہو سکتے ہیں تو جناب سیدہ عالمین کی جو عورتوں کی سردار ہے اس کے ذریعے سے امام حسن اور امام حسین رسول کے فرزند کیوں نہیں ہو سکتے؟